يا ابن الحسن المستغاث بك يا صاحب الزمان. عزیزان محترم، ہم کو اپنے امام سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت جو حقیقی محبت ہوتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، اور انہوں نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو اس دنیا سے دل کے اندھے اٹھائے جائیں گے. لوگوں نے سوال کیا، مولا دل کا اندھا انسان کیسے ہوتا ہے؟ انسان تو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، یہ دل کا اندھا یعنی کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے وہ دل سے اندھے ہوتے ہیں. لہٰذا دل میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، امام کی محبت ہونی چاہیے، اور وہ بھی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے محبت ہونی چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ کیسا عشق اور کیسی محبت امام سے ہونی چاہیے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن مہزیار. یہ امام کے عاشق ہیں. انہوں نے ایک روایت پڑھی اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ امام ہر سال حج پر آتے ہیں، اور جو ہے اگر ہم حج پر گئے تو شاید ہماری ملاقات امام سے ہو جائے. اسی میں وہ جو ہے اسی سوچ میں، اسی فکر میں ابن مہزیار حج پر گئے، اور صرف اپنے امام کی محبت کو اپنے دل میں لے کر کے گئے کہ شاید ہماری ملاقات ہمارے امام سے ہو جائے. کہتے ہیں کئی مرتبہ گئے حج پر لیکن ملاقات امام سے نہیں ہوئی. تھک گئے، ارادہ بدل دیا، کہا اب نہیں جائیں گے حج پر، اور امام سے ملاقات ہماری نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ملاقات ہمارے امام سے نہیں ہو پا رہی ہے. بالکل پریشان ہو گئے اور آس ٹوٹ گئی، امید ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ یہ سوچ لیا کہ اب حج پر نہیں جائیں گے، ہم کئی مرتبہ جا چکے ہیں مگر اب حج پر نہیں جائیں گے. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دل میں ایک عجیب سی محبت اور ایک عجیب سی الفت پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنا سامان سفر باندھا اور پھر حج پر چلے گئے. کہتے ہیں اب اس مرتبہ جب میں حج پر گیا تو میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا. میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر کے مجھ سے کہتا ہے، علی ابن مہزیار تمہیں تمہارے امام نے بلایا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی سنا خوشی کا وہ عالم، اور میں نے یہ سوچا کہ کتنی جلدی اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اور یہ سوچ کر کے میں نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ بھیا کہاں ہے امام؟ تو وہ مجھے لے کر کے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا لے کر کے ایک پہاڑی کے پیچھے گیا. وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس میں سے صرف نور ہی نور نکل رہا تھا، صرف نور تھا اس خیمے میں. جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے دیکھا میرا امام سامنے ہے، اور امام نے جو فرمایا علی ابن مہزیار سے، کاش وہ جملہ میرے امام میرے لیے فرما دیتے. بس یہ جملہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا امام یہ جملہ آپ کے لیے فرمائے تو پھر آپ کو اس طریقے کا بننا پڑے گا، اپنے آپ کو سجانا پڑے گا اور سنوارنا پڑے گا. کیا فرمایا تھا علی ابن مہزیار سے امام نے فرمایا، علی ابن مہزیار میں کتنے دنوں سے تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں. اب آپ سوچو وہ شخصیت کیسی ہوگی جس کے لیے امام کہیں کہ میں تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں، میں تمہاری زیارت کا مشتاق تھا، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں علی ابن مہزیار پریشان ہو گئے، مولا میں تو کئی مرتبہ آیا حج پر، آخر کیوں ملاقات نہیں ہوئی؟ مولا کیا بات تھی؟ تو مولا نے فرمایا کہ علی ابن مہزیار کچھ اعمال تمہارے ایسے تھے جو ہمارے اور تمہارے درمیان معنی بن جاتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے امام سے کتنا عشق کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو، اور اپنے امام کے لیے
کس حد تک جا سکتے ہو اور اپنے اعمال کو کس حد تک پاک کر سکتے ہو. اور آج میں نے یہ دیکھا کہ تم نے اپنے سارے اعمال کو اپنے امام یعنی ہمارے لیے پاک کر لیا. آج میں نے تم سے ملاقات کی. عزیزان، اپنے اعمال کو ایسا پاک کرے، ایسا صاف کرے کہ وہ اپنے امام سے قریب ہو سکے اور اپنے خدا سے قریب ہو سکے. اللہم عجل ولیجک الفرج. اللہ ہمیں اپنے امام کا حقیقی چاہنے والا بنا اور ہمیں اپنے امام کے غلاموں میں شمار فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ دعا ہماری ہونی چاہیے عزیزان گرامی. تب جا کر کے انسان کی زندگی بنتی ہے، تب جا کر کے انسان کسی منزل کو حاصل کرتا ہے. الغوث الغوث